سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے؟ نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہے۔ جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات۔ ان چیزوں سے نجات ہے جو آنے والی ہے، تاکہ ہم اس کا استقبال کریں۔ جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ جو آنے والی ہے رات، شب برات، اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے اور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی۔ وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے، یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے۔ یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، مستقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے اس خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں۔ اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں، آپ خود سوچیں۔ یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں، اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ، دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، ذرا بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بعضوں کا دل ہے اندر، شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، اور بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے،
اللہ پاک شعبان کی 15 رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں 15 شعبان کو، فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، وقت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ اب بتائیں، مجھے وہ شخص جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر، اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال۔ ضروری نہیں ساری رات جاگے، ضروری نہیں، کچھ اعمال کر کے سو جائے، پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے۔ یہ بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ شب برات میں قبولیت کے بول، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، صرف ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینا بہت کچھ ملے۔ کہنا مولا میرا من پاپی، میرا تن پاپی، مولا میرے جذبے بھی گناہگار، میری آنکھیں بھی، اور مولا میری تنہائیاں بھی، اور مولا میرے لمحے بھی، اور اے اللہ میرا تو رزق بھی پتہ نہیں مشکوک ہے یا پاک ہے۔ اے اللہ میرے قدم، میری سانسیں، میرے اندر کا وجدان، اے اللہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے پتہ ہے آج کا دن فیصلہ ہوگا، آج کی رات کتنے لوگ قبر میں چلے جائیں گے، کتنے پیدا ہوں گے، کتنوں کو رزق ملے گا، کتنے حج پہ جائیں گے، کتنوں کو قبولیت ہوگی، کتنے مردود ہو جائیں گے، کتنے قرب پائیں گے، کتنے ولایت پہ آئیں گے، کتنے کتب بنیں گے، کتنے ابدال بنیں گے، کتنے غوث، کتنے نقیب، کتنے نجیب، کتنے ابرار، اور کتنے میرے قریب ہوں گے، کتنے دور ہوں گے، کتنوں سے دنیا چھن جائے گی اور کتنوں کو دولت مند کر دوں گا، کتنوں کو مفلس کر دوں گا، کتنوں کو غریب کر دوں گا، کتنوں کو مالدار اور امیر کر دوں گا۔ مولا یہ تیرے فیصلے ہیں، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا جو بہتر ہو، پر ایسا بعض اوقات نہیں، تیرے فیصلوں میں ہمیشہ گناہ حائل ہوتے ہیں، اور گناہوں کو سامنے رکھ تیرے فیصلوں کی سٹمپیں اور مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ وہ ساری خطائیں جو میں نے کی اور میرے پچھلوں نے کی، اور ان کی طرف سے لعنت میری طرف آ رہی، اللہ میں ان ساری خطاؤں سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ان ساری خطاؤں سے معافی، ایک تسبیح تو استغفار کی کر لیں۔ بڑی عبادتیں ہیں، ہم نے اس کتابچے میں اعمال لکھے ہیں، اولیاء، صلحاء، صالحین نے، بزرگان ملت نے اعمال دیے ہیں، نوافل دی ہیں، تسبیحات دی ہیں۔ یہ رات تنہائیوں کی رات ہے، یہ لمحوں اور تنہائیوں کی رات ہے۔ اس رات میں شور، شرابہ، پٹاخے، یہ نہیں اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے منانا، اللہ کو منانا، مجرد اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ تنہائیوں کے لمحے ہیں۔ آپ کچھ نہ کر سکے، میں کہتا ہوں کرنا چاہیے، کچھ نہ کر سکے، اور ایک تسبیح استغفار کی، پر تسبیح ایسی نہ ہو جس میں استغفار ہو، نہ، استغفار بول بھی ہو اور حقیقت بھی ہو، بول بھی ہو اور حقیقت بھی ہو۔ ایک استغفار پہ اپنے گناہوں، ان پہ ندامت، اور ایک اور بات ہے، ان دعاؤں میں ایک اور چیز مانگ لیجئے گا، میں بھی کوشش کروں گا، محتاج ہوں آپ بھی، کہ یا اللہ
آج کتنی صدیاں گزر گئی. یہ رات ہر سال آتی ہے. ذرا یہ نقطہ غور سے سنیے گا. آج کتنی صدیاں گزر گئی. یہ رات ہر سال آتی ہے. اور ایک صدی میں 100 راتیں, 1400 راتیں ایک ہو گئی. 1450 راتیں تو ہو گئی نا. 1450 راتیں. 1441 ہے, 4041 ہے نا ہجری کا. یا اللہ, ان 1400 راتوں میں تیرے کسی دوست نے, تیرے کسی مدینے والے آقا کملی والے کے غلام نے, آل رسول نے, اصحاب رسول نے, تیرے کسی دوست نے اور تیرے کسی ولی نے اللہ کس درد سے تجھ سے مانگا تھا, میرے پاس وہ درد نہیں. کن لفظوں سے مانگا تھا, میرے پاس وہ لفظ نہیں. کن بولوں سے مانگا تھا, میرے پاس وہ بول نہیں. کس اخلاص سے مانگا تھا, میرے پاس وہ خلوص نہیں. اور کس جگہ مانگا تھا, وہ مقدس کوئی جگہ تھی, میرے پاس وہ جگہ نہیں. اے اللہ, کن کیفیتوں کے ساتھ مانگا تھا, میرے پاس وہ کیفیت نہیں. پر تو تو ہے نا اللہ, وہ سب کچھ نہیں, وہ سب کچھ نہیں, پر تو تو ہے نا. مولا ایسا کر, اپنی خاص کیفیتیں, ان ساری کیفیتوں کے بدلے میں جو تو نے اپنے اس بندے کو عطا کیا تھا, ان لفظوں کے بدلے میں جو تو نے عطا کیا تھا, ان بولوں کے بدلے میں جو تیری عطا ہوئی تھی, ان وجدان کی کیفیتوں میں جو تیری قبولیت ہوئی تھی, اے اللہ وہ ساری کے ساری قبولیتوں کے جو فیصلے ہیں ان میں میرا بھی حصہ عطا فرما. اور اے اللہ, میں اس تیرے ولی کی دعا پہ آمین کہتا ہوں, اور ایک تسبیح اس جذبے کی آمین کے کہہ دینا. کون سی آمین؟ اب تک تیری دنیا میں کوئی تیرا دوست دعا کر رہا, اس سے پہلے کی تھی. کتنے لوگوں نے دعائیں کی تھی, کتنے لوگوں نے تجھ سے فریادیں کی تھی. جاگ رہے, کتنے لوگوں نے فریادیں کی تھی, اور کن کن اعلیٰ قسم کے بولوں سے تجھے راضی کیا. کون سی عبادتیں تھیں, کون سی ریاضتیں تھیں, کون سی مجاہدے تھے, کون سی قربانیاں تھیں, کون سا کس قسم کا وجدان تھا. مولا میں اس تک نہیں پہنچ سکا, پر مولا میں ان ساری دعاؤں پہ آمین کہتا ہوں. آمین 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 آمین. یقین جانیے وہ دلوں کے بھید کو خوب جانے, خوب جانے. تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے, جو نور ہوتا ہے, جو برکتیں ہیں, جو خیریں ہیں, جو عطائیں اور سعادتیں ہیں, وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں, جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں, اوپر آتی ہیں, پھر اس کی جمع ہوتی ہیں. جتنی بھی کائنات میں نور ہے, ساتوں آسمانوں میں نور ہے, خیریں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. وہ نور, خیریں اور رحمتیں برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے, رزق ملتا ہے, لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں, لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں, لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں, اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے. وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے, بے زبانوں کو رزق دیتا ہے. غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے, اللہ اس کو دیتا ہے. وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے, اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے, باوجود نافرمانی کے. یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے. جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنے والے, سورۃ فاتحہ شفا ہے, سورۃ فاتحہ نور ہے, سورۃ فاتحہ عطا ہے, سورۃ فاتحہ رحمت ہے, سورۃ فاتحہ برکت ہے, سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے, سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے, اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے. وہ جادو کے وار ہیں, وہ جنات کے وار ہیں, وہ خنجر کے وار ہیں, وہ گولی کے وار ہیں, وہ تلوار کے وار ہیں, وہ حسد کینے کے وار ہیں, وہ بغض نفرت کے وار ہیں. سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے. یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے. اس کے 7 آیتیں ہیں, اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں, اوپر نیچے 6 سمتیں. ایک سمت اور ہے, وہ ہے اندیکھی. اندیکھی ہے, یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں. آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے, بائیں کا احساس ہوتا ہے. بولے تو صحیح, بولیں گے تو کوئی آنکھ بھی کھل جائے گی. ہوتا ہے احساس, دائیں بائیں احساس ہوتا ہے. اچھا, اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے, جو اوپر ہے. کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے, اوپر کو نیچے نہیں کہتے. احساس ہوتا ہے ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے, جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, ہماری عقل اور سوچ سے بالا تر ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں, اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے, بلا بھی, وبا بھی, مصیبت بھی, قحط بھی, مرض بھی, ذلت بھی, علت بدلنے کی شکل میں. قرادۃ خاصعین, ہو جاؤ ذلیل بندہ. مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں,
आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी चिड़ियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐ सखी आका, जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में, ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकतन फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छिनना, ये सब छिनना ये गजब है, और सब मिलना ये नेमत है। रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकत से और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फर्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौकदा पढ़ें, मौकदा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं, और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना, सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में नेमतें रखी हैं, और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है, छीनने से हिफाजत। जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोला और क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जो कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जो कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया, बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, आमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों, खुशखबरी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खवान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है। तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए, इस सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं। मनवार यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीह खाने में अमाल तस्बीह खाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के बुजावरों के नाम पे, गद्दी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे, जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। वादे हैं नस्लों को पालने के। आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं। आपकी कब्रों को आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के